یہ کسی اور نے نہیں کہا. اب آپ غور سے سنیں. زہرا کاظمی نے اپنے والد سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ظہیر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ظہیر نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے, آپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے, تو چلے ٹھیک ہے. اس چیز کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور نکاح کو ختم کرتے ہیں, خلا کا دعویٰ دائر کرتے ہیں, تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب, ظہیر اور شبیر کی چوری پکڑی جانے کے بعد ایک نہایت ہی غلیظ اور بیہودہ قسم کے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے, جس میں اس کے ترجمان بھی شامل ہیں, ظہیر اور شبیر بھی شامل ہیں, اس کے سہولت کار بھی شامل ہیں اور اس کے سربراہ بھی شامل ہیں. ظہیر نے گزشتہ روز مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, واٹس ایپ پر ان کو ایک وائس نوٹ کیا, 1.25 منٹ کا یہ وائس نوٹ تھا. اس وائس نوٹ کے اندر سوائے دھمکیاں, سوائے دوسرے کو ڈرانا اور دھمکانا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یہ تھا کہ جناب ابھی تمہاری 2 بیٹیاں اور ہیں, ایک بیٹی کے ساتھ دیکھ لو کیا کچھ ہو چکا ہے, ایک بیٹی کی کچھ تصاویر سامنے آ چکی ہیں, مزید بہت ساری تصاویر سامنے آ جائیں گی. ابھی یہ آڈیو سنی جا رہی تھی کہ 1.25 منٹ کی یہ آڈیو تھی, اس کے بعد 2 تصاویر آتی ہیں اور وہ تصویر انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں, کیونکہ اگر خواتین ہر گھر میں ہوتی ہیں, شادی شدہ خواتین, ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ لمحات میں کچھ تصاویر بنوا لی جائے, ہر گھر کے یہ معاملات ہوتے ہیں یار, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی کہ یار کسی کی تصویر نکل کر سامنے آ جائے. اگر اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, اگر وہ نکاح میں ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں, دعا زہرا اور ظہیر کے معاملات کو اس طرح کا تسلیم نہیں کیا جاتا, لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ دعا زہرا ایک طویل عرصے تک ظہیر اور شبیر کے زیر اثر تھی, زیر قبضہ تھی, اس کے وہ مغویہ تھی, اس کو اغوا کیا گیا تھا باقاعدہ طور پر. اس کی کچھ تصاویر بنوائی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ تصاویر اور ویڈیوز بھیجنا شروع کر دی. اچھا, جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بات نکل کر سامنے آ چکی ہے, بے تحاشا اس پر ویڈیوز بن رہی ہیں, مہدی کاظمی صاحب نے خود اس بات کا اعلان کر دیا ہے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب دیکھو مجھے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے پریشرائز ہونے میں رضامند ہی نہیں ہے, وہ دباؤ میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہوں نے تصاویر بھی دیکھ لی, انہوں نے آدھا وائس نوٹ بھی سن لیا, اس کے باوجود بھی ظہیر اور شبیر کی جو دھمکیاں تھیں وہ کارگر ثابت نہیں. اس کے بعد ایک نئے کھیل کا آغاز ہوا, اور یہ کھیل اس کھیل سے زیادہ غلیظ اور گندا اور بیہودہ ہے, جس میں اس کے سہولت کار بھی شامل ہیں, اس کے ترجمان بھی شامل ہیں. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ ظہیر کے ترجمانوں کی ہوگی, آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی ویڈیو. اس میں جناب ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو ظہیر اور شبیر کے ترجمان ہیں, یہ اس طرح کی لائن تھمبنیل میں لکھ کیسے سکتے ہیں. خیر مجھے تجسس ہوا, میں نے ویڈیو ضرور دیکھی. اب اس میں دیکھیں جناب, کہنے کی کوشش کیا چیز کی جا رہی, ایک بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. زہرا کاظمی نے جب اپنے والدین سے ملاقات کی, یہ وہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جناب ملاقات تو ہوئی نہیں, 5 گھنٹے کی ملاقات تو ہوئی نہیں, 5 گھنٹے بٹھایا گیا, انتظار کرایا گیا اور کہا کہ چلو بھائی تم لوگ گھر جاؤ. پھر جناب جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے یار 5 گھنٹے کی ملاقات نہیں تھی, 3 گھنٹے کی ملاقات تھی. اب انہوں نے ایک اور چیز کھیلی ہے, اور وہ کھیلی اس طرح سے ہے کہ زہرا کاظمی نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ظہیر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو جناب میرا نکاح ختم کرا دیجیے. یہ کسی اور نے نہیں کہا. اب آپ غور سے سنیں. زہرا کاظمی نے اپنے والد سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ظہیر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ظہیر نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے, آپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے, تو چلے ٹھیک ہے. اس چیز کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور نکاح کو ختم کرتے ہیں, خلا کا دعویٰ دائر کرتے ہیں, تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرتے ہیں. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ اس کے ترجمان کہہ رہے ہیں. اچھا 2 سیکنڈ کے لیے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ترجمان اس طرح کی بات کر کیسے سکتے ہیں. یہ تو زہرا کاظمی کو پری کہتے ہیں, مہدی کاظمی صاحب کو ظہیر کا سسر کہتے ہیں, اور لیلا مجنوں کی جوڑی بنا کے رکھتے ہیں. یہ عجیب قسم کی لمبائیاں کرتے ہیں, مطلب کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. ان کا جو مینار ہے, ان کی جو عمارت ہے, وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے. اس عمارت میں ہر فلور پر صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ لوگ شاید جھوٹ سننا چاہتے ہیں, ماننا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب اتنا جھوٹ بولا جائے کہ سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن یار دیکھیں, شام کے وقت کو آپ رات کا وقت کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں نا دھاندلی میں 19 کو 20 کیا جا سکتا ہے لیکن 9 کو 20 نہیں کیا جا سکتا. اتنا مارجن نہیں ہوتا ہے. آپ صبح کے وقت کو رات کا وقت نہیں کہہ سکتے ہیں. تو جناب ہو یہ رہا ہے, نکاح کو تسلیم کروانے کے لیے, نکاح تو عدالت نے کہا ہے نا متنازع ہے, مہدی کاظمی صاحب نکاح کو نہیں مانتے ہیں. نکاح جس نے پڑھایا وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا. نکاح نامے پہ جس نے سگنیچر کیے ہیں گواہ کے طور پہ, اس نے کہا میں نے تو کیے ہی نہیں ہے سگنیچر.
اب یہ تمام چیزوں کے بعد ہو کیا رہا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ ہو یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس نکاح کو تسلیم کروا لیا جائے، اس لیے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا جائے۔ جب تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو 1 سیکنڈ کے لیے نکاح کو تسلیم کیا جائے گا۔ بھائی جو چیز ہوئی نہیں ہے اس کو تسلیم کریں گے نا، اس کو تسلیم کریں گے، اس کے بعد ہی تو اس سے جان چھوڑے گی۔ ابھی آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتے نا، اب آپ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو عدالت کہے گی نکاح تو ہوا تھا، آپ کو ماننا پڑے گا نکاح ہوا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عقل انہی کے پاس ہے، دوسرے شاید چول بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چول ہیں، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچ کا پرچار کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جھوٹ کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ جناب پری نے ظہیر سے تنسیخ نکاح کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا ہے، یعنی اس نے خلا کا دعویٰ دائر کرنے کی کوشش کر دی۔ ارے بھائی جب نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح پڑھانے والا تسلیم نہیں کر رہا، گواہی دینے والا گواہی کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، عدالت اس نکاح کو متنازع قرار دے رہی ہے، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ولی کے بغیر بچی کی شادی ہو نہیں سکتی ہے۔ 18 سال کی کم عمر میں بچی کی جو شادی کی جاتی ہے اس میں باپ کا، بھائی کا، ولی کا ہونا، اس کی رضامندی ہونا لازمی ہے۔ ابھی تو بھائی پھر تنسیخ نکاح کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ گیم ہے۔ میں اکثر یہ بات آپ کو کرتا ہوں نا کہ جس طرح سے ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، جس طرح سے یہ لوگ واردات کرتے ہیں، جس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، جس طرح سے یہ معاملات لے کے آگے بڑھتے ہیں، یہ سوائے گروہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اگلے پتے کس طرح سے کھیلنے ہیں، اگر یہاں پر پھنسیں گے تو دوسرا پتہ تیار ہے۔ آپ سوچئے کوئی بھی ایک چیز مہدی کاظمی صاحب کے حساب سے کی جاتی ہے، کبھی اپیل دائر کر دی جاتی ہے، کبھی ایک اور اپلیکیشن دائر کر دی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیس گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا لمبا یہ کیس ہو رہا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، معاملات کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ لوگوں کا انٹرسٹ اس کیس سے ختم کرنا، اس کیس سے ہٹانا، الگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کا بنیادی حصہ بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے تو صرف زہرا کاظمی سے نہیں معاملہ چل رہا، انہوں نے تو بہت ساری بچیاں انہوں نے پہلے بھی ورغلائی ہیں، آگے بھی ورغلانا ہے۔ تو یہ ایک بیہودہ گیم کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ کل کی دھمکیوں کے بعد کا سیکول ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔